أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم حضور آ گئے ہیں 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا وہ سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا وہ سلطان آیا ارے کج کلاؤ ارے بادشاہ ہو ارے کج گلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ارے کج گلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہوا چار سور رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سور رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچے قبر آمنہ کے حلیمہ کو پہنچے قبر آمنہ کے میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچے قبر آمنہ کی
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ کام ضروری کام کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، کام ضروری کام کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے بناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ مناؤ سبھی نے مناؤ، سبھی نے مناؤ، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں۔ کتنی خوبصورت وہ سما ہوگا، کتنی خوبصورت وہ گھڑی ہوگی جب کعبے کی نگاہ سب سے پہلے محبوب کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں،
میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو۔ میلاد ہے، زندگی کا کیا بھروسہ، پھر یہ دن دیکھنے نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اماں حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سلام اللہ علیہا، وہ اماں حلیمہ جس نے میرے پاک نبی کو 2 سال تک اپنا دودھ پلایا ہے، 2 سال تک جنہوں نے میرے محبوب کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ آئی میرے محبوب کو لینے کے لیے، میلاد کی رات ہے، دن گزر گیا، آج کا دن تھا، محبوب ولادت ہوتی ہے، اور آج کے دن میں نظارے کیا تھے؟ اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے ارادہ کیا بیٹے کو نہلا دوں، ارادہ کیا بیٹے کو خوشبو لگا دوں، بیٹے کو تیل لگا دوں، آنکھوں میں سرما پہنا دوں، بیٹے کو خوشبو لگا دوں۔ جب میں ارادہ کرتی ہوں تو میں نے اپنے بیٹے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا آنکھوں میں سرما بھی پہنے ہوئے ہے، آج جسم پورا معطر ہی معطر ہے، پاکیزہ و پاکیزہ ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے بیٹے کو اور قریب سے دیکھا تو ختنہ بھی کیا ہوا ہے، میں حیران ہو گئی یہ کیا ماجرا ہے۔ غیب سے آواز آئی، حلیمہ کیا، آمنہ کیا سوچ رہی ہے؟ محبوب بھی ہمارا ہے، تیار بھی ہم نے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ یا رسول فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک الملک، کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اب کعبے کو قبلہ بنانے والا رسول بھی عطا فرما دے۔ کیسا رسول ہو؟ یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، کبھی والضحیٰ پڑھے، کبھی لا اقسم بہذا البلد پڑھے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھے، کبھی سورہ بقرہ پڑھے، کبھی سورہ یاسین پڑھے، کبھی سورہ صافات پڑھے، کبھی سورہ نون پڑھے، کبھی سورۃ قاف پڑھے، کبھی سورۃ صاف پڑھے، کبھی سورۃ ملک پڑھے، کبھی سورۃ رحمان پڑھے۔ فرمایا ابراہیم
میں ایسا بھیجوں گا کہ قرآن تو میرا ہوگا، شان میرے یار کی ہوگی۔ قرآن تو میرا ہوگا، شان میرے محبوب کی ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں ارادہ کر رہی تھی کہ بیٹے کو نہلا دوں، لیکن رب کا اعلان آیا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی ایسا رسول ہو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، لوگوں کو کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَةِ، ان کو عقل اور دانائی عطا فرمائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کرے۔ تو میں پاک صاف کرنے آیا ہے، پاک صاف کرنے آیا ہے۔ پاک وہی کرتا ہے جو خود پاک ہو۔ پانی پاک ہوگا تو نہانے والے کو پاکیزگی دے گا، پانی پاک ہوگا وضو کرنے والے کو پاک کرے گا، پانی پاک ہوگا ہاتھ دھونے والے کے ہاتھ پاک کرے گا، پانی پاک ہوگا پاؤں دھونے والے کے پاؤں صاف کرے گا۔ اگر کوئی چیز پاک نہیں ہے وہ دوسروں کو پاک نہیں کر سکتی ہے۔ فرمایا یزکیہم تزکیہم، ایسا تزکیہ کرنے والا بنا کے بھیج رہا ہو، خود بھی پاک ہے، اس کے ساتھ لگنے والے بھی پاک ہو جائیں گے، اس کے ساتھ لگنے والے بھی۔ اب لگنے سے کیا مراد ہے؟ میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے غلاموں کو، اللہ کی شان بیان کرتے، اللہ کے حکم بتاتے۔ انداز کیا تھا؟ کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ مائی محبوب یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے، ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے اور غلاموں کو تعلیم ارشاد فرماتے، ان کی اصلاح کرتے۔ ایک وقت تھا کہ محفل سجی ہوئی ہے، ایک خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین پیچھے بیٹھی ہوتی ہے تو کملی والیا اب کیا کریں؟ ہم بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہیں، ہم بھی چاہتی ہیں آپ کی زیارت ہو جائے، ہم بھی چاہتی ہیں آپ کے مکھڑے کی ہم زیارت کر لیں، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ممبر بنوا دیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بنوا لو۔ سب سے پہلا ممبر جو بنوایا تھا ایک عورت نے بنوایا تھا، ایک عورت نے بنوایا۔ میرے قریب تنے کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے آئے، ممبر پر بیٹھے، سرکار نے خطاب ارشاد فرمایا، رونے کی آواز آئی، ایسے رونے کی آواز جیسے کہ بچہ رو رہا ہو، ماں نے دودھ نہ دیا ہو تو بچہ بلکتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ تو صحابہ کرام دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا رونے والا۔ تو صحابہ کرام سے آقا فرماتے ہیں بتاؤ کون رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی نظر نہیں آتا رونے والا۔ میرے قریب نے نیچے اترتے ہیں، اترنے کے بعد اس کھجور کے خشک تنے پر سرکار یوں ہاتھ لگاتے ہیں، جیسے بچے کو تسلی دی جاتی ہے، یوں ہاتھ لگاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سسکیاں بند گئی، خاموش ہو گیا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میرے قریب فرماتے ہیں یہ رو رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ خشک تنا بھی روتا ہے؟ میرے قریب فرماتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا جسم لگ جائے وہ خشک نہیں ہوتا ہے، جس کی نسبت ہمارے ساتھ ہو جائے وہ خشک نہیں ہوتا، وہ مردہ بھی نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ میرے قریب نے اس کو تسلی دی، سرکار نے یوں چپا ڈال دیا، میرے قریب نے جپھا ڈالا، جپھا ڈالا، سرکار نے جپھا ڈالا نا تو پھر کیا تھا، جھومنا شروع ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں کھجور کے تنے اگر تو کہے تو میں تجھے جنت میں نہ بھیج دوں، جنت میں نہ بھیج دوں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی بڑی حسین ہے، جنت بھی بڑی خوبصورت ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی نسبت رہے، ہمیشہ آپ کی رفاقت رہے، ہمیشہ آپ کا قرب رہے، ہمیشہ آپ کا ساتھ رہے۔ آقا فرماتے اچھا؟ صحابہ سے کہا جس عورت نے ممبر بنوایا ہے اس کا دل بھی نہیں توڑنا۔ میرے حبیب دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے، دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے نبی نفرت پیدا کرنے نہیں آئے،
آقا محبت پیدا کرنے آئے ہیں، آقا علیہ السلام نفاق ڈالنے نہیں آئے، اتفاق دینے کے لیے آئے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو وہاں سے پکڑا اور ممبر کے نیچے دفن کروا دیا، ممبر کے نیچے دفن کروا دیا۔ فرمایا کہ اس کا بھی دل رہ جائے گا، تیرا بھی دل رہ جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ تنا زمین سے نکلے گا اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت حیثم ابن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن کملی والے آقا علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہیں، تو میں آؤ میرے صحابہ آج اپنے غلام کے پاس چلتے ہیں، حضرت حیثم کے پاس چلتے ہیں۔ آپ سرکار تشریف لے کے بڑے غریب صحابی تھے، بڑے غریب صحابی تھے، اور میرے کریم نے غریبوں کو بڑا نوازا ہے۔ فرمایا آؤ اپنے غلام کے پاس چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور ان کا کام کیا تھا؟ روزانہ جو مزدوری کر کے آتے تھے، شام کو جو بچ جاتا تھا وہ غریبوں کو دے دیتے، گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے اپنے پلے۔ اتنی سخاوت غربت کے اندر۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، سرکار کو دیکھا، پہلے خوش ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے گھر میں تو بٹھانے کے لیے چارپائی بھی نہیں ہے، میرے گھر میں تو بٹھانے کے لیے چارپائی بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی بھی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ پریشان اس لیے کہ آپ کو بٹھاؤں کہاں پر؟ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں وہ جگہ خود ہی مقدر والی ہو جاتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے، صحابہ نے چادر بچھا دی، سرکار بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا فرماتے ہیں کچھ کھلاؤ گے نہیں؟ کیا بات ہے، تو میں کچھ کھلاؤ گے نہیں؟ عرض کی سونا جو کچھ تھا وہ میں تقسیم کر چکا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیرے گھر کے ویڑے میں کھجور کا درخت تو لگا ہوا ہے، یا رسول اللہ پچھلے کئی سالوں سے خشک ہے، سبز نہیں، اس پر کھجور نہیں لگتی ہے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس گھر میں ہم داخل ہو جائیں وہ گھر خشکی سے، وہ گھر فاقے والا ہو جائے؟ آپ آقا علیہ السلام نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، سرکار نے کلی کی پانی کی اسی پیالے میں۔ حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ اس درخت کی اوپر جا کر یہ پانی ڈال دو۔ مولا کائنات تشریف لے گئے، آپ نے پانی اس درخت کے اوپر ڈالا، خشک تنے کے اوپر، خشک درخت کے اوپر ڈالا۔ پانی ڈالنے کی دیر تھی وہ ہرا بھرا ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا، اس پر کھجوریں لگ گئی، کچھ کھجوریں موٹی اور لمبی، کچھ باریک اور چھوٹی۔ میرے نبی خود تشریف لے گئے، موٹی موٹی بڑی بڑی کھجوریں اتار دی، اتارنے کے بعد خود بھی کھائی، صحابہ کو کھلائی، گھر والے کو کھلائی۔ میں تو کہتا تھا میرے گھر میں کچھ نہیں، تیرے گھر میں وہ کچھ ہے جو کسی اور کے گھر میں نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موٹی کھجور کیا ہے، باریک کھجور کیا ہے؟ میں باریک اس کا اپنا پھل ہے، یہ موٹی کھجور رب نے جنت سے بھیجی ہے، یہ جنت کی کھجور ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو اماں آمنہ فرماتی ہے میں نے ارادہ کیا تھا محبوب کو نہلاؤں دھلاؤں، اعلان ہوتا ہے وَيُزَكِّي، محبوب ہمارا ہے، پاک کرنے آیا ہے، پاک ہو کر آیا ہے، نفاست کے ساتھ آیا ہے، ایسے نہیں آیا۔ رب نے جنت کے رحمت کے پانی سے محبوب کو غسل دیا ہے، سرما رب نے پہنا کے بھیجا ہے، تیل بھی رب نے پہنا کے بھیجا ہے، خوشبو بھی رب نے لگا کے بھیجی ہے۔ آمنہ ذرا غور سے دیکھ میرا محبوب ہے کیسا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے غور سے دیکھا تو میرے محبوب کے جسم اطہر پر چادر تھی، اور چادر سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی، نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ اماں آمنہ فرماتی ہے میں نے چادر کو ہٹایا، میرا گھر روشن ہو گیا، گھر روشن ہو گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ میرا لخت جگر سجدے کی حالت میں ہے، اور سجدے کے حال کچھ کہہ رہا ہے۔
ایک دن کے ہیں، ایک دن کے، آج کے ایک دن کے ہیں۔ اما آمنہ فرماتے ہیں میں نے کانوں کو قریب کیا، آواز کیا آئی؟ رب حب لامتی، رب اغفر لامتی۔ اے امتی تو نبی کو یاد نہیں کرتا، دیکھ نبی تو پیدا ہوتے تو یہ یاد کر رہے ہیں۔ تو غافل ہو چکا ہے، اپنے آقا کی یاد پر بھی فتوے لگاتا ہے۔ نبی کو امتی یاد کرے اس پر تو شرک کے فتوے لگا دیتا ہے، بدعت کے فتوے لگا دیتا ہے۔ میرے نبی نے تو تجھے کبھی نہیں بھلایا، کسی موقع پر نہیں بھلایا۔ میرے نبی نے تو اولاد کے لیے اتنی دعا نہیں کی جتنی تیرے لیے کی ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہے میں نے کانوں کو قریب کیا تو محبوب ایک ہی دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو عزیز دوستو کتنے قسمت والے ہیں ہم، جنہیں اللہ نے اتنی محبت کرنے والا محبوب نبی عطا فرمایا، اپنا محبوب دے دیا، اپنا محبوب دے دیا۔ اور کتنی عظمت والا محبوب ہے کہ جو ہم محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں ہمارا اپنا مقام بلند ہو جاتا ہے، ہمارا مقام بلند ہوتا ہے، ہماری ترقی ہوتی ہے، ہمارا وجود پاک ہوتا ہے، نگاہیں پاک ہوتی ہیں، دماغ پاک ہو جاتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ ساری حیاتی محبوب کے ساتھ نسبت کو سلامت رکھے، جب تک زندہ ہے محبوب کے ساتھ چھڑے رہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحبزادہ محمد جاوید منیر سہروردی، نعرہ تکبیر۔ پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، ایک بار ذرا مل کے، عربی سلطان آیا، عربی سلطان، عربی سلطان آیا، سلطان آیا، نیوے آتے اونچے آدے، ویکھو فرق میں ٹوڑا آیا، نیوے آتے اونچے آدے، ویکھو فرق میں ٹوڑا آیا، ویکھو فرق میں ٹوڑا آیا، او درود بنا کوئی تو لے، 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 کیڑا او دیریس کرے جد منہ وچوں رب بولے، کیڑا او دیریس کرے جد منہ وچوں رب بولے، جد منہ وچوں رب بولے، ہووے خیر سفینے دی، ہووے خیر سفینے دی، ہووے خیر سفینے دی،
دی ماڑے غلام دا وسے جو کہ مدینے دی ماڑے غلام دا وسے جو کہ مدینے دی وسے جو کہ مدینے دی موڑے اتے لوئی موڑے اتے لوئی چادر کو پنجابی میں لوئی کہتے ہیں شاعر نے کہا کہ موڑے اتے لوئی موڑے اتے لوئی موڑے اتے لوئی جید لڑ سی لگیا دیور گانا کوئی جید لڑ سی لگیا دیور گانا کوئی کوئی گٹک کھجور دیے 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 لوک چڑھدا چل سانو تانگ غزور دیے سانو تانگ غزور دیے سانو تانگ غزور دیے کوئی مثل نہیں ڈولڑ دی کوئی مثل نہیں ڈولڑ مثل نہیں ڈولڑ دی چپ کر مغیر علی ایتھے جا نہیں بولڑ دی چپ کر مغیر علی ایتھے جا نہیں بولڑ دی ایتھے جا نہیں پڑھئے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا بہت ہی خوبصورت اور یہ بہت ہی پرانا کلام ہے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت ہی سما بنے گا جشن آمد رسول اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پور اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ پڑھو لا الہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں
خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ لا الہ الا لا الہ الا اور شعر سنیے گا کہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے کہنے لگی دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا لا، اور شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاہ کے نغمے سبھی کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، حکم ربی سے جبریل نے یہ کہا یہ خدا کے غیر رسول، اللہ ہی اللہ یہ خدا کے غیر رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اماں جب میں اپنے بھائی کو لے کے جاتی ہوں تو جنگل کے درندے میری بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں، جنگل کے درندے میری بکریوں کی۔ تو قبیلے کے جو لوگ تھے نا، آپ کے قبیلے بنو سعد کے لوگ، وہ پوچھتے تھے حلیمہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تیری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، اب دودھ ختم ہی نہیں ہوتا ہے، خود بھی پیتے ہو اور علاقے کو بھی اس کی خیرات تقسیم کرتی ہو، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ قربان جاؤں آپ کی شان پر،
کون سی ایسی چراگاہ ہے جہاں بکریوں کو چراتی ہو ان کا دودھ برکت والا ہو جاتا ہے؟ تو اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں چراگاہ بھی وہی ہے جہاں تمہارے جانور چرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خود جا کر دیکھ لو۔ ایک دن قبیلے کے لوگ حضرت شیمہ کے پیچھے چل پڑے کہ دیکھیں کس چراگاہ میں جا کے ان کی بکریاں چارہ کھاتی ہیں۔ کیا دیکھا کہ حضرت شیمہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہیں نبی علیہ السلام کو گود میں لے کر، اور بکریاں اس درخت کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں۔ قبیلے کے لوگ سارا دن دیکھتے رہے کہ ابھی ہو سکتا ہے اٹھیں اور جا کر گھاس کھائیں، ابھی اٹھیں اور چارہ کھا کے آئیں۔ صبح سے شام ہونے کو آئی، بکریاں وہیں پر سٹل بیٹھی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے واپس آ گئی۔ کہا کہ حلیمہ ہم نے دیکھا تیری بکریاں چارہ نہیں کھاتی، غذا نہیں کھاتی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا میری بکریوں کی خوراک دیدار مصطفیٰ ہے، میری بکریوں کی خوراک دیدار مصطفیٰ ہے۔ دیدار تیرا ساڑی دوائی ہے۔ سارا دن اماں حلیمہ کی بکریاں صرف نبی پاک سرکار کو دیکھا کرتی تھی، سرکار کا چہرہ تکتی تھی۔ اور قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ حشر کی سختی اتنی عظیم ہوگی، انسان اپنے پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا۔ تو اب وہ دن کٹے گا کیسے؟ وہ دن گزرے گا کیسے؟ اس دن کے لمحے کیسے گزریں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک محبوب نہیں آئیں گے ہر انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، ہر انسان تڑپ رہا ہوگا، اتنا تڑپے گا کہیں گے یا اللہ جلدی کر، جو فیصلہ کر دے۔ پسینے سے شرابور ہو رہا ہوگا، تو پھر یکدم رحمت کی گھٹا چھائے گی۔ حشر کے میدان میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی، فرشتوں کے جھرمٹ پہ نبی رحمت للعالمین کا نور چمکتا ہوا آئے گا۔ کملی والے آئیں گے، اس شان سے آئیں گے، جبریل بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے چل رہے ہوں گے، میکائیل بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے چل رہے ہوں گے، تنگافیل بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اسرافیل بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ کملی والے جب تشریف لائیں گے لوگ میرے محبوب کا چہرہ دیکھیں گے، میرے آقا کا چہرہ دیکھیں گے، میں خبر بھی نہیں ہوگی 50,000 سال کا دن یوں ہی گزر جائے گا۔ جب محبوب کا چہرہ دیکھیں گے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب لوگ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین پیغمبر ہیں، لیکن ان کے بھی میرے نبی ہیں۔ یوسف پیغمبر کے آقا بھی میرے نبی ہیں، یوسف پیغمبر کے نبی بھی میرے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ دیتی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ جب چہرہ یوسف دائیں بائیں ہوتا ہے تو پھر تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی حسن یوسف میرے نبی کے حسن کا ایک قطرہ ہے، میرے نبی کے حسن کی ایک جھلک ہے، میرے نبی کے حسن کا ایک ذل ہے۔ جب یوسف کا حسن دیکھنے والوں کا یہ عالم ہے کہ درد اور آلام، مصیبت اور تکلیف کی ان کو پرواہ نہیں رہتی، تو یہ یوسف کے پیغمبر محمد عربی کا حسن دیکھیں گے۔ جب تک حسن مصطفیٰ لوگوں کے سامنے رہے گا ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو آئے دوستا یہ حسن مصطفیٰ کیسے دیکھیں گے؟ ایک صورت ہے اس کی کہ زندگی بھر نبی پر درود و سلام پڑھے۔ اس وقت پریشانیاں ہیں نا گھروں میں، میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، بڑی پریشانیاں لے کے آتے ہیں۔
میں ان کو کہتا ہوں اپنے آقا سے رشتہ مضبوط کر لو، اپنے نبی سے تعلق مضبوط کر لو، تمہاری پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ میلاد کا مہینہ اپنے گھر گھر میں سرکار کا میلاد مناؤ، ہر بندہ اپنے گھر میں آقا کا میلاد کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 50-100 بندہ آئے گا تو پھر میلاد ہوگا، آپ خود اکیلے بچوں کو بٹھا کر نبی کا ذکر کریں، یہی محفل میلاد ہے۔ اور طاقت نہیں، گھر کا کھانا پکاؤ جو خود اپنے لیے پکاتے ہو، دسترخوان پہ کھانا لگا دو۔ آپ اپنے گھر کے احباب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات سنا دو، اور گھر کے افراد آقا پر درود و سلام پڑھیں، اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ پھر جب توفیق ہو جائے زیادہ افراد کو بلا کر آقا کا میلاد کرائیں۔ ریاکاری والے میلاد کرانے سے بہتر ہے بندہ تنہائی گوشے میں بیٹھ کر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ لے۔ لاکھوں روپے لگا کر بندہ کہے کہ میرا نام بن جائے، ان لاکھوں روپے لگانے سے بہتر ہے بندہ پانی کا ایک گلاس یا دودھ کا ایک گلاس سامنے رکھ کر خود اکیلا نبی کا ذکر کرے، نبی پر درود پڑھے۔ وہ میلاد لاکھوں کے افراد کے مجمع سے زیادہ افضلیت والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں، آپ کے گھر سے پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اب میری جان من، جان عزیز شکیل احمد صاحب المعروف بغدادی بابا آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، سرکار کی آمد کے موقع پر خوبصورت پیغام آپ کو دیں گے۔ فَنَغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ بہت شکریہ جناب جان من۔ بڑی سعادت سمجھتا ہوں یہاں آپ سے مخاطب ہونے کی، اور یہ خصوصاً ان کا پیار اور محبت ہے کہ اس جذبے کو جہاں پہ ہم گئے اور وہاں پہ ہم نے سجدہ ریزی کی تو انہوں نے وہاں بھی یاد رکھا اور یہاں بھی یاد رکھا، اور ان کی جو محبت ہے یہ ابد تک رہے گی انشاءاللہ۔ یہ جب بندے کی سوچ ہے یہ محدود ہے، اور اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں ان کی سوچ وہاں شروع ہوتی ہے جہاں بندے کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، بے شک۔ اور جو انبیاء کی سوچ ہے وہ وہاں شروع ہوتی ہے جہاں اللہ کے ولیوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سید المرسلین احمد مجتبی خاتم النبیین ان کی سوچ وہاں ہوتی ہے جہاں انبیاء کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ آج ایک گستاخ ملک ہے جس نے بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں اور عجب انداز میں گستاخی کر رہے ہیں، دل دکھ رہا ہے۔ اور یہ میں بڑے کرب کے ساتھ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ ہدایت دینے والی ذات رب تعالیٰ ہے، اور ہم یہ دعا کریں گے، آپ نے آمین کہنا ہے، اس کے بعد میں دوسری دعا کروں گا تو آپ نے پھر آمین کہنا ہے۔ رب تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے۔ آواز نہیں آئی یار، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں۔ رب تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے۔ اگر ہدایت دینے والی وہ ذات ہے نہیں دے گی تو انہیں نیست و نابود کرے، تو ان کا ٹھکانہ بے شک جہنم ہے۔ تو یہ اصل میں یہ اس وقت
میرے کرم کی کفیت میں نے اس کو اسی لیے آپ سے آمین کروائی، ٹھپے لگا لی انشاءاللہ اب یہ نیست و نابود ہو جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ارشاد مکرر اب میں اتنی گستاخی تو نہیں کر سکتا کہ وہ میں تھوڑا سا کیونکہ یہ نعت خان بیٹھے میں تو نعت خان بھی نہیں لیکن انہوں نے جب مجھے کہا تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے اب شاعر کی سوچ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جنت تو ایک ایسا ٹکڑا ہے جو رب نے دینا ہی دینا لیکن کس کی عوض دینا ہے کس کے طفیل دینا ہے سوچنے والی بات ہے وہ کہتا ہے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر اے کاتب تقدیر مدینہ پہلے اپنی وفا دکھاؤ وہ جو لوگ ہیں جو عشق مصطفیٰ کا برم رکھتے ہیں پہلے ان کو اپنی وفا دکھانی پڑے گی نا ثانوی امین صاحب بغیر وفا کے کچھ ملے گا نہیں ملے گا تو جب یہ حال ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تیسرا سوال قبر کے اندر تو وہاں پہ اس طرح فاصلہ نہیں ہوتا قبر کے اندر آپ دیکھیں فرشتے جب دفنا کے جاتے ہیں تو وہ مردے کو کہتے ہیں اٹھ بیٹھ لمانا پہ کیونکہ سید المرسلین تشریف لانے والے آج کی بات ہے اس کو کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ پہلے 2 سوال تو سے کرتے ہیں پھر تیسرا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو کمپلسری کوشچن ہے اگر 2 سوال میں پاس ہو بھی گئے تو تمہارا تیسرا سوال جب نہ ہوئے تو بس تم رہ گئے تو جب اس سے اتنا جب تیسرے سوال پہ آئے گا نا تو آپ دیکھیں قبر کے اندر کوئی جگہ ہے تو کتنا فاصلہ ہوگا میں تو کہتا ہوں ٹچ ہو جائے گا جسم کے لہمی کا لہمی جسمی کا جسم پیر میرے علی شاہ صفر حب علی ہے مہر علی حب علی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب علی بات یہ ہے وہاں پہ اس طرح ہوگا کہ جناب ٹچ ہو جائے گا تو جناب جس کی وفا ہوگی جس کی نسبت ہوگی جو سہروردیت سلسلے کے اندر بیعت ہوگا وہ کہے گا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اس نے کہنا ہے تو فرشتوں نے کہنا وہ سبحان اللہ یہ تو پہلے ہی سلسلہ سہروردیہ میں سلسلہ قادریہ میں سلسلہ نقشبندیہ میں یہ تو آپ سرکار کے امتی یا الذین آمنوا کے اندر شامل ٹھیک ہے اب رب کے پاس وہ کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ تو پاس ہو گیا اس کو رب کہے گا اور پاس نہیں ہوئے اس نے اپنی وفا دکھائی ہے سرکار کے ساتھ یہ میرے محبوب کے بندوں میں اب میرے محبوب کو پہچان گیا یہ بہت بڑا ایسا سوال ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے ہم اگر درود شریف کا تحفہ نہیں بھیجتے یاد رکھیے جو بات کرنے لگے بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ اگر درود شریف ہم پڑھتے ہیں یہاں بھی پڑھتے ہیں گھر میں بھی پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح پڑھیں کہ وہاں پہنچ جائے
تو پھر تو کمال ہے، کمال ہے، کیونکہ وہاں پہ پہنچ گیا تو آپ تر گئے۔ اس لیے آپ اس پہ توجہ رکھیں کہ جو عاشق ہے وہ عاشق تبھی بنتا ہے جب درود پاک کا وہ تحفہ آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کرتا ہے۔ جب اس کی روح اس ذکر سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو وہ روح وہاں ہوتی ہے جہاں وہ روح۔ اب استاد محترم بیٹھا ہے، کوئی باتیں یہ بڑی اہم ہے کہ وہ روح وہاں پہ سامنے کھڑی ہو گئی نا، تو درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب یہ راز کی باتیں ہیں، لیکن راز اسی طرح ہی کھلتے ہیں کہ جب آپ کو بتایا جائے، اپنا من خالی کر دیں، اپنا تن من سب کچھ خالی کر دیں، اور جب آپ پڑھیں تو بس وہاں پہ ایک ہی چیز نظر آئے، ایک ہی فوکس کر دیں، تو وفات تب ہوگی کہ جب آپ اپنا سب کچھ بھول کے نذرانہ پیش کریں۔ وظیفہ پڑھنا کوئی اتنا بڑی اہمیت نہیں ہے، اتنا آپ لمبا چوڑا نتائج پڑھیں، 400 تسبیحیں 600 تسبیحیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے آپ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، سونے نو نہیں یاد کیتا تو پھر کی کریں؟ وہ سامنے ہونا چاہیے جس سے محاطب ہے۔ میں نور الامین صاحب سے احسان الامین صاحب محاطب ہوں تو میرے سامنے، میں جان من سے محاطب ہوں تو میرے سامنے ہے، یہ پوزیشن ہونی چاہیے۔ سمجھے نہیں سمجھے نا تو میں کھول کے ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ سمجھ آئے گی تو پھر کیک کاٹنے کا بھی مزہ آئے گا اور کھانے کا بھی مزہ آئے گا۔ اگر آپ کے دل کے اندر یہ شمع نہیں جلی تو میں سمجھوں گا کہ آج میں آگے چلا گیا۔ کیا بات ہے، یہ اپنے ذہن میں ایک بٹھا لیں، اللہ جانتا ہے۔ یہ ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک چیز بٹھا لیں، تسبیح پڑھنی، تسبیحات پڑھنی، میرے نزدیک وہ شغلی زبان، ہم اسے کہتے ہیں شغلی زبان، لیکن جب دل و دماغ اور روح لا الہ الا اللہ نہیں مگر تم نہیں، اب دھیان ہی ادھر ہے میرا، تو ہی تم کیا بات ان بس وہ تو کوئی نہیں، اتنے دوئی دا پہاڑا ہی کوئی نہیں، تو پھر کیڑی یار گل سمجھو نا، دو دا اتنے کوئی دوئی دا پہاڑا ہی کوئی نہیں، یکتا اللہ سمجھ اتنے ایک کوئی چیز، لہذا جس وقت وہ اس قبر یہ وفا تاں کام آئے گی یا آپ سرکار نے محبت ہوئے گی، اور محبت دوسرا ہوئے گی کہ جس طرح روح دے نال عشق دے نال درود پاک دا تحفہ بھیجا ہوئے گا۔ تو پھر جناب کئی اللہ دے بندے نے جڑا آپ سرکار دی محفل بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ سرکار غوث اعظم دی محفل اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ سرکار بس بابا شاہ اجمیر سرکار دادا صاحب، وہ جس کئی نام دوں تو وہاں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو یہ سعادت اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنا تن میں سے وہ چیز نکال دی اور اس کو ڈال دیا ہے، اس کو ڈال دیا۔ جب اندر وہ آ گیا تو وہ جو شیطان ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر رب اور بندہ۔ مجھے میرے والد صاحب کی بات یاد ہے، قاری صاحب
خدا جانتا ہے. مجھے وہ کہتے ہیں میں بھاٹی اسکول میں پڑھتا تھا, چھوٹا سا ہوتا تھا, میری عمر بھی 10 سال 11 سال تھی, اور والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جاؤ تم سہارنپور چلے جاؤ, یہ کچھ چیزیں ہیں یہ وہاں پہ ایک بزرگ ہے ان کو دے آؤ, میں ان کو جانتا ہوں, تمہیں دے کے آ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دیں. بھاٹی اسکول پڑھتے تھے, راستے میں ایک مزدور بیٹھتا تھا, انہوں نے کہا وہ روزانہ جاتے تھے تو اس کو سلام کرتے تھے. وہ جس دن اس دن حکم ہوا دادا سے کہ تم نے سہارنپور جانا ہے, تو اس مزدور نے کہا ادھر آ, آج بیٹھ ادھر, تو جا رہا ہے سہارنپور, تو جا رہا ہے سہارنپور, تے رستے جنا اے فلانا اسٹیشن ہے اتنے اتر جائیں, اتنے اتر جائیں. اتر کے تے میرا سلام کہیں اتنے ایک سید بادشاہ ہے, ان سلام کہنا. انہیں کیا وعدہ کر, والد صاحب نے کہا وعدہ ہو گیا تھوڑا, ہر صورت اتراں گا. اب والد صاحب گاڑی میں بیٹھ کے وہ اسٹیشن آیا, اب اتر کے 4 بجے کا ٹائم تھا. کہنے کہ دیکھا تو 2-3 سواریاں اتری ہیں اور باقی سب لوگ چلے گئے, گاڑی بھی چلی گئی. تو میں نے باہر اسٹیشن سے نکلا تو روح کا حالت, کچھ بھی, بڑا ہی نظر دوڑائی کہ اب کیا کروں. تو دیکھا ایک کھوکھے والا بیٹھا ہوا تھا. کھوکھے والے سے پوچھا بھئی یہاں ایک بزرگ ہیں ان کا نام سید بادشاہ ہے, تو ان سے ملا. انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں بھئی آپ کدھر سے آئے, کہاں آئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن انہوں نے پوچھا کہ دوسری گاڑی کب آئے گی, پھر میں آگے چلے جاتا ہوں. انہوں نے کہا گاڑی اب صبح آئے گی. گاڑی بھی نہیں آئے گی. اچھا. تو کہتے ہیں کہ میں اسی کفیت میں کھڑا تھا, تو مجھے چائے والا کہتا ہے وہ ایک سید بادشاہ ہیں, وہ آ رہے ہیں, ان سے ملاقات کر, وہ میرا خیال میں تمہارا اشارہ ادھر ہے. تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو وہ سید زادے آہستہ آہستہ قریب آئے. تو انہوں نے آتے ہی کہا بیٹے تم میرے ساتھ آ جاؤ, جس نے تمہیں بھیجا ہے نا, میں سارے کام چھوڑ کے تمہارے پاس آیا. اچھا, والد صاحب چھوٹی عمر تھی تو انہوں نے پوچھا, بیٹھ کے ادھر ایک صاف جگہ کر کے انہوں نے بٹھا لیا. تو 2-3 بندے پتہ نہیں کہاں سے کہتے ہیں آگے, وہ ملنگ ٹائپ کا آدمی تھے. تو انہوں نے پوچھا بیٹے تم آگے جا رہے ہو, وہاں میں نے میسیج دے دیا یہ آج میرا مہمان ہے. پہلا یہ کہہ دیا کہ تم وہاں میسیج دے دیا جن کے پاس تم نے جانا چیزیں لے کے, وہاں میسیج دے دیا. اب یہاں پہ تم اب ہمارے مہمان, اب تم پوچھ سکتے ہو کیا پوچھو. تو جو اصل بات کی طرف آ رہا ہوں نا وہ سن لیں. انہوں نے کہا چھوٹی عمر دی, والد صاحب نے کہا مجھے اور تو کچھ نہیں پوچھنا, نہ مجھے تو ایک پیغام دینا تھا, میں صرف اس کی خاطر یہاں اترا. تو میں نے سلام پیش کر دیا. انہوں نے کہا سلام مل گیا میرے سید بادشاہ, وہ بھی سید بادشاہ, تم جاؤ کہ ان سے بھی مل لینا. تو میں بھی سید بادشاہ ہوں, تو ایک تم کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا اور تو مجھے میرے پاس کوئی سوال نہیں, صرف ایک سوال ہے. میں نے ابھی کھوکھے والے سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا جی کوئی ادھر کوئی سید بادشاہ نہیں آتا. انہوں نے کہا یار یہ سوال ذرا اوکھا ہی تو پوچھ لیا. انہوں نے کہا جی مجھے پاس تو اور سوال نہیں ہے. انہوں نے کہا سن لے, اب تو میرے مہمان ہوں, میرا فرض ہے کہ تمہیں بتاؤں. اور یہاں سے نا جنگل شروع ہوتا ہے, اتنا گھنا جنگل شروع ہوتا ہے, 100 میل تک جنگل ہی جنگل. تو میں جب جنگل کے بیچ میں پہنچتا ہوں تو وہاں بانس کے درخت لگے ہوتے ہیں, اور ان درختوں کو پکڑ لیتا ہوں ایک درخت کو, اور پھر صدا لگاتا ہوں اللہ. پھر نہیں مجھے پتا ہوتا کہ میں وہاں ہوں کہاں ہوں. مہینہ گزرتا ہے, 2 مہینے گزرتا ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں. تو یہ میرے دوست کا پیغام تھا. رب نے مجھے کہا تم ذرا اس کو ملا, وہ بچہ وہاں کھڑا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح وفا کر رہی, اس طرف میسج جو لے کے آ رہا ہوں وہ یہی ہے. جنت تو مل جائے گی, لیکن جب وفا نہیں ہوگی تو جنت کہاں ملے گی. شاعر نے کیا خوب کہا, میں تو اس کی سوچ پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ کیا زبردست شاعر نے ایسا بیان فرمایا کہ آپ سرکار سے محبت ہوگی تو حوض کوثر پہ تو ہم مل ہی لیں گے.
کیوں سرکار؟ حوض کوثر پہ ہماری ملاقات سلسلہ سہروردیہ قادریہ کے جتنے مرید ہیں یہ انشاءاللہ اپنے پیروں کے جھنڈے کے تلے پاس ہو کے وہیں پہنچے انشاءاللہ۔ صرف ایک میرا میسج یہی کہ آپ سرکار کے ساتھ محبت کا سلسلہ قائم رکھیں، ایسی محبت پیش کریں، ایسا سلسلہ جاری رکھیں کہ آپ کا درود کا پڑھنا دیکھیں میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو میں بغداد شریف کی طرف دیکھتا رہتا ہوں، آنکھیں ہی بند کر لیتا ہوں، میں ادھر دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ کنیکشن کریں، ٹائم تھوڑا ہے، سرکار بھی اٹھ گئے ہیں، بس میری کہ محبت اور چیزیں نکال کے آپ سرکار کو درود کا تحفہ بھیجیں تو پھر یقین کریں آپ مالا مال ہو جائیں گے، اتنا مالا مال ہوں گے کہ میں سوچ سمجھ سے بیان سے باہر۔ روح کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، میں تو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں، روح نام ہے ذات مصطفیٰ کا، مقام مصطفیٰ کا اور عشق مصطفیٰ کا۔ یہ جس سے آپ حرکت کر رہے ہیں ذات مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، اگر یہ تینوں آپ کے اندر سے نکل جائے تو آپ کی روح نہیں رہتی ہے، بیکار جسم کو آپ لے کے پھر رہے ہیں۔ اس کی قدر اور قیمت کب آتی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، اور نبی کے عشق و مستی میں زندگی گزارنا شروع کر دو۔ ایک غلام نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ بیٹری چارج ہو چکی ہے، قیامت کب آئے گی؟ میرے کریم فرماتے ہیں تیاری بھی کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کوئی نہیں۔ مجھے بتاؤ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کے کوئی مجاہد ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کی سواری کی قد تک وقت کے غوث نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کی سواری کی ناک کے اندر جو دھول پڑتی ہے اس دھول کے برابر کوئی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو وہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا، چاند ٹگے سکے پیسے خرچ کر کے کہتے ہیں بڑے سخی بن گئے، 2 سجدے کر کے کہتے ہیں بڑے عبادت گزار ہو گئے، کسی غریب کی مدد، ایک کی غریب کی مدد کر کے تصویریں کھنچوا کے فیس بک سوشل میڈیا پر ڈلوا کے کہتے ہیں ہم بڑے سخاوت کرنے والے ہو گئے۔ وہ صحابی تھے، خاموش ہو گئے، پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ شواہد النبوہ میں مولانا عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے کہ وہ پھر پوچھتے ہیں، میرے قریب فرماتے ہیں بتا کچھ تیاری کی ہے؟ خاموش ہو گئے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کی تھا۔ آج ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا کہتا کہ میں 5 وقتیہ نماز پڑھنا تہجد سمیت، یا رسول اللہ توڑے نال حج کیتا ہے، توڑے نال جہاد کیتے نے۔ صحابہ کو پتا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں پر لبوں کو بھی جنبش نہیں ہونی چاہیے، جہاں پر لبوں کو بھی جنبش نہیں ہونی چاہیے۔ خاموش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ دس دیو قیامت کی دعانی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو بھی دس، کوئی تیاری بھی کی تھی کوئی نہ، تیاری بھی کی تھی کوئی نہ۔ یہ میں ان کے سارے خطاب کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تیاری بھی کی کہ نہیں؟
تیسری مرتبہ کے بعد وہ غلام عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھتا ہوں نماز پر ناز نہیں، حج کیا حج پر ناز نہیں، زکوٰۃ دیتا ہوں زکوٰۃ پر ناز نہیں، پیسے رب کی راہ میں خرچ کرتا ہوں خرچوں پر ناز نہیں، جہاد کیا جہاد پر ناز نہیں، لیکن کملی والیا ایک بات ضرور جانتا ہوں، اللہ سے بھی سچا پیار کرتا ہوں، آپ سے بھی سچا پیار کرتا ہوں۔ تکبیر، رسالت، رسالت، حیدری، یا رسول اللہ آپ سے بھی سچا پیار کرتا ہوں، رب سے بھی سچا پیار کرتا ہوں۔ میرے کریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں غلام پھر تسلی رکھ، تیرے لیے میری اور اللہ کی محبت ہی کافی ہے، تیرے لیے میری اور اللہ کی محبت ہی۔ میرے آقا نے بتا دیا جس کے دل میں میری محبت ہے اس کی روح زندہ ہے، اس کا نام زندہ ہے، اس کی پہچان زندہ ہے، اس کا مقام زندہ ہے۔ داتا حجویری سے پوچھو اے داتا پیا آپ کا نام اب تک زندہ کیوں ہے، آپ کی پہچان زندہ کیوں ہے؟ آپ کی تو کوئی اولاد نہیں، آپ کا تو خاندان کا فرد لاہور کے اندر نہیں ہے، آپ کی اتنے ڈنکے بج رہے ہیں، اتنے چرچے ہو رہے ہیں، ہر طرف داتا داتا ہے، گلی گلی میں داتا ہے، نگر نگر میں داتا ہے، شہر شہر میں داتا ہے، جدھر داتے ہیں گنج بخش فیض عالم کا نام گونج رہا ہے، گنج بخش فیض عالم کے چرچے دوام دوام ہے، گلی گلی نگر نگر کریا کریا ہے۔ داتا پیا بتائیں تو صحیح اس کی حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خاندان چلاتا ہے، اولاد آگے نام چلاتی ہے، آگے بہن بھائی چلاتے ہیں، آپ کے تو بہن بھائی بھی یہاں نہیں، آپ کی تو اولاد بھی یہاں نہیں۔ داتا کہتے ہیں اولاد ہو یا نہ ہو وفائے مصطفیٰ تو موجود ہے۔ فرمایا وفائے مصطفیٰ تو موجود ہے۔ داتا علی حجویری کے چوکھٹ پر جب سر کو جھکایا نا خواجہ غریب نواز نے، خواجہ ہند الوری نے سر کو جھکایا، میلاد بنانے والوں اور میلاد کی محفل میں آنے والوں، سر جھکانے والوں کو سب کچھ ملتا ہے، سر اٹھانے والا تو ابلیس ہو جاتا ہے نا، سر اٹھانے والا تو ابلیس ہوتا ہے اور سر کو جھکانے والا جبریل ہوتا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز نے میرے گنج بخش فیض عالم کی چوکھٹ پہ گردن کو جھکایا، جب سر کو اٹھایا تو پھر اپنے آپ کو یہاں نہیں کسی اور جہان میں پایا، پھر زبان سے نکلا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاکھ سارا پیر کامل کامل آرا۔ تو خواجہ غریب نواز سے قطب العالم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد ہیں، آپ پہلے خلیفہ ہیں بابا جی کے، آپ سوال کرتے ہیں نا ساگر کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے مرشد سے، آپ بتائیں تو صحیح اے خواجہ غریب نواز اتنا بلند مقام کیسے ملتا ہے کہ جانور بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، انسان بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، ہندو دیکھے کلمہ پڑھ لیتا ہے، سکھ دیکھے کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وفائے مصطفیٰ کا صلہ ہے، یہ عطائے رسول ہے۔ خواجہ غریب نواز کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے، وہی عطائے رسول ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کہتے تھے انا ساگر کے کنڈے پر بیٹھ کر کہ معین الدین کو دیکھ کر جب دنیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہے تو معین الدین جس محبوب سے محبت کرتا ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ میلاد منانے والوں خوش بخت ہو، خوش بخت ہو، جو دولت تمہیں ملی ہے کسی اور کو نہیں ملی، تمہارے دل میں رب نے اپنی محبت رکھی ہے، تمہارے دل میں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت رکھی ہے، تمہارے دل میں اللہ نے محبوب کے صحابہ کی محبت رکھی ہے، تمہارے دل میں اللہ نے محبوب کے اہل بیت اطہار کی محبت رکھی ہے، تمہارے سینے میں اللہ نے قیامت تک آنے والے اولیاء کرام کی محبت رکھی ہے، اور جن کے سینے محبت والے ہوں ان کی قبریں اس جہان کے اندر بھی روشن ہیں اور ان کا حشر بھی روشن ہے۔
دعائے اللہ پاک ہم سب کی غلامی قبول فرمائے۔ 8 بجنے والے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں۔ شمع بز میں ہدایت پھیلا، جن کے آلے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آلے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اور جن کی عزت کے باتیں خدا نے کیے، جن کی عزت کے باتیں خدا نے کیے، ان کی توقیر و عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، سرگردب سے رسولوں کے بھی جھک گئے، جس گھڑی سید الانبیاء آ گئے آ گئے آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ عرش بالے مبارک کے دینے لگے، فرش بالو غبی بے خدا آ گئے آ گئے آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کا وسیلہ اس تمام کار خیر کا ثواب، میلاد مصطفیٰ کا ثواب، لنگر کے اہتمام و انتظام کا ثواب، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عاجزاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء علیہم السلام، آپ کے ماں باپ، ازواج مطہرات، اولاد پاک، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین اور اس امت کے تمام
تمام اولیاء کاملین کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ۔ اس کا ثواب شہباز لامکانی قطب الربانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی میرا حسین زنجانی داتری حجویری مجدد الفسانی حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی تمام سلاسل کے تمام گنج عرفان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ۔ کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ بے کس بنا کا صدقہ اس کا ثواب آپ کی امت میں جتنے چھوٹے بڑے مرد و زن بچے بوڑھے جوان کلمہ پڑھتے بحالت ایمان مسلمان اس دنیا کو چھوڑ گئے سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ۔ سب کے صغائر کبائر گناہ معاف فرما پروردگار عالم۔ اپنے محبوب پاک کا صدقہ جتنے مسلمان ہم سب کے عزیزوں میں رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں محلے داروں میں جتنے ہم یہاں موجود ہیں، ہمارے ددیال میں ننیال میں سسرال میں دوست احباب میں، اے مالک اس آستانہ عالیہ سہروردیہ کے ساتھ وابستہ مریدین عقیدت مند جتنے اس دنیا کو چھوڑ گئے سب کی بخشش فرما، سب کے صغائر کبائر گناہ معاف فرما اے مالک الملک۔ اپنے محبوب کا صدقہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما یا اللہ۔ جب تیرے محبوب کا میلاد تھا، محبوب کی آمد تھی، ہر گھر میں تو نے بیٹی عطا فرمائے یا اللہ۔ اپنے محبوب کی ولادت کی ان بابرکت گھڑیوں کا صدقہ جتنے بھی اولاد میرے پاس آتے ہیں یا اس وقت دعا میں شریک ہیں، مالک سب کو صالح اولاد عطا فرما، مالک سب کو صالح اولاد عطا فرما، مالک سب کو صالح اولاد عطا فرما۔ اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹے نصیب فرما، اگر بیٹے ہیں تو بیٹیاں عطا فرما یا اللہ۔ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، ماں باپ رشتوں کے حوالے سے اداس و پریشان ہیں، مالک ان بیٹیوں کے لیے اچھے اسباب عطا فرما۔ اندرون و بیرون ملک جہاں جہاں محب رہتے ہیں، محبت کرنے والے پیار کرنے والے اس دعا میں بھی شریک ہیں، مالک سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے مالا مال فرما یا اللہ۔ جن جن نے دعاؤں کے واسطے کہا تو یہ اپنے حبیب کی زلف پاک کا وسیلہ مالک ہر کسی کی دعا کو قبول فرما۔ اگر کوئی بیمار موجود ہے مالک اس کو شفا نصیب فرما، اندرونی بیرونی ظاہری باطنی ہر تکلیف سے اس کو نجات عطا فرما۔ مالک الملک ہمارے ملک نواز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما یا اللہ۔ ان کے اندرونی بیرونی تکلیفیں دور فرما اے مالک۔ جتنے بھی دعا مانگنے کے لیے مرد و خواتین اس محفل میں شریک ہوئی، ان ہاتھ جو اٹھے ہوئے ہیں میلاد مصطفیٰ کے صدقے ان کو خالی نہ لوٹانا یا اللہ۔ آج بھر بھر کے عطا فرما، بھر بھر کے عطا فرما۔ جو مانگ رہے ہیں اس کے سوا عطا فرما یا اللہ، جو مانگ رہے ہیں اس کے سوا عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے مالک، تیری ذات بہت بڑی سخاوت والی ہے یا اللہ۔ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اپنی جناب سے ہر ایک کی جھولیاں مالا مال فرما دے اے مالک۔ ہمارے اس ادارے کو کامیاب فرما۔ میرے ساتھ جتنے بھی میرے احباب مرد و خواتین بچے بوڑھے جوان جو دین کے معاملات میں داہ میں در میں سخنے میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، تیرے محبوب کی نوکری کر رہے ہیں مالک، ان کی نوکری کو قبول فرما کر انہیں زمانے کے اندر دنیا کے اندر کسی غیر کا محتاج نہ بنائی مالک، انہیں کسی غیر کا محتاج نہ فرما یا اللہ۔ ان کو اتنا عطا فرما جتنا سمندر کے پانی کے قطرے موجود ہو مالک۔ اپنی رحمت خاص کا ہمیں حصہ عطا فرما۔ وَفَوِّضُوا أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ لکھوائیں نہ گنبد خضرا کی تصویر لکھوائیں، ٹھیک ایسے سمپل اور سادہ ہو، یہ میٹھا منہ کرنا ہم، کیونکہ جب کسی کی یہاں ولادت ہوتی ہے تو منہ میٹھا کرایا جاتا ہے۔ صبح بھی میٹھا کیا، اب شام کو میٹھا بھی کریں گے، نمکین بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اللهم صل